السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے ٹاپک جو ڈسکس کر چکے ہیں وہ اظہار اور ادغام، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین، اسی کے ساتھ ہی آگے یہ والے سب جڑے ہوئے تھے۔ نون ساکن کا آپ کو بتا دیا تھا اور تنوین کا بھی بتایا تھا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان دونوں قواعد کو جب ہم لے کے آگے چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غنہ کے سب سے امپورٹنٹ جو بیسکس ہیں قرآن کے وہ انہی سے ہی بنیں گے۔ اس میں ہم نے پہلے حروف حلقی کو سمجھا تھا کہ کیا ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کا ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو صاف ظاہر کرنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی کی تھی کہ جیسا کہ من، علق، تو یہ والے اس طرح والے جو ورڈز تھے نون کے بعد جو بھی حروف حلقی والے آئیں گے وہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب ادغام کی جو آگے اقسام تھی وہ ہم بہت ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، ان کو ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ سمپل آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ حروف یرملون مطلب یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جاتے ہیں ادغام ہوگا، اگر یہ 6 حروف آ جاتے ہیں تو اظہار ہوگا۔ اس سے آگے جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں حرف با۔ اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر ہوگا اقلاب۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے اقلاب۔ ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کے ہی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، جیسا کہ نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ اقلاب کرنا کیوں ضروری ہے، کس طرح کی آواز آئے گی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہم آگے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم اقلاب کا دیکھ رہے تھے، تو اقلاب کا میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، اس سے ہم سبھی واقف ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ایک سائن بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا میم۔ قرآن میں چھوٹا سا میم نون ساکن کے بعد جب حرف با آتا ہے تو ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اقلاب کرنا ہے۔ لیکن اصولی طور پہ اگر آپ اس آیت کو کہیں سے بھی دیکھ لیں تو اس میں یہی والا قاعدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہوتا ہے، حرف با آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف با جب بھی اس میں آئے گا تو وہاں پر ہم نے اقلاب کا قاعدہ کرنا ہے۔ میم بنا ہوا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر میم کی ساؤنڈ جو ہے وہ پروناؤنس کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ قاعدہ بنا اس طرح سے ہوگا اور قواعد جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ سب کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے پہلی بات جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے نقل کی گئی ہے چیز کہ ہم نے وہاں پر میم کی آواز کیوں لانی ہے، جب حرف با لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے نون ہے تو ہم میم کی آواز وہاں پر کیوں لائیں؟ لیکن بس ہم نے اسی طرح سے یہ سیکھا ہے، ان سے اسی طرح سے نقل کیا گیا ہے، تو اس لیے وہاں پر ہم نے اقلاب ہی کرنا ہے، وہاں پر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ اخفا کر سکتے ہیں، نہ ادغام کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس سے لفظ کی خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ اور کرنے کی کوشش کریں نا تو آواز اس طرح سے خوبصورت نہیں بن رہی ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے صفات اور مخارج وہ بھی نہیں بدلتے، بالکل صحیح رہتے ہیں۔ اب ہم اس کو مثال سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کس میم کی بات کر رہے ہیں اور کس با کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو مثال ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سمیع بصیر، ٹھیک ہے، سمیع بصیر۔ یہاں پہ ہم نے تنوین ڈالی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو ہے با اور یہ صاد اور یہ یا اور یہ یا، سمیع، یہاں پہ جو ہے یہ میم اور یہ بصیر، یہ والا ورڈ سمیع بصیر۔ اب کیا ہوگا، اس کے اوپر میم بنی ہوئی ہے۔ اب جب یہ میم بنی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اقلاب کے قاعدے میں ہم نے کیا کرنا ہے، تنوین کی جو آواز ہے اس کو ہم بالکل ختم کریں گے اور میم کی آواز جو ہے نا وہ اس میں آئے گی، سمیع۔ اصولی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آئین ہے اور آئین کے اوپر کیا ہے،
تنوین. آواز کیا آنی چاہیے؟ ان. یہ والی ساؤنڈ تنوین کی ہوتی ہے. آئین دو پیش ان. لیکن یہاں پر کیونکہ ہمیں قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اوپر میم بنی ہوئی بھی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے نون کی جگہ میم کی آواز کو پروناؤنس کرنا ہے. سمیع بصیر، سمیع بصیر. اب اقلاب جو ہے اس کو ہم ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، اب یہاں پر ہمیں قواعد دیکھیں پورے مل رہے ہیں. نون ساکن، نون ساکن، اس کے بعد کیا مل رہا ہے ہمیں، حرف با. تو قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کے درمیان میں یہاں پر ایک میم اس طرح سے بنا ہوگا. اب جہاں پر آپ کو میم نظر آئے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے یہ قاعدہ ہے اقلاب کا. جہاں میم بنا ہوا ہے چھوٹا سا وہاں پہ قاعدہ ہے اقلاب کا. اب آپ اس کو من بخ لی ایسے یا بخالی ایسے نہیں پڑھ سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر نون کی آواز کو بالکل ختم کرنا ہے اور میم کے ساتھ جو ہے وہ میم کی ہی آواز آئے گی. جیسا کہ اس کا ساؤنڈ آئے گا اس طرح سے، مم بخیلا، مم بخیلا، مم بخیلا. اس طرح کی ہمیں اور بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں، جس طرح مم بعدی. تو یہ آپ کو سمجھنے میں بالکل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا سائن بنا ہوا ہوتا ہے، صرف ہمیں قواعد نہیں چاہیے. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہمارا نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ بھی ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے چوتھے قاعدے کو کہ وہ کون سا ہے. قاعدہ وہ ہے اخفا. اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو اقلاب بتایا ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے لیکچرز ہوئے تھے اس میں ہم نے مزید ڈیٹیل دیکھی تھی. اچھا اب آپ یہ والی چیز اپنے ذہن میں رکھ لیے، یہ جو اخفا ہے نا یہ اتنا مین ٹاپک ہے کہ آپ کسی طرح اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے. ایک آیت میں بہت بار آپ کو اسی والے قاعدے سے جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو ایک آیت میں جتنے لفظ ہیں نا وہ آپ کو سب آپ کے غلط ہو جائیں گے. تو آپ کچھ بھی کوشش کر لیں آپ کو یہ قاعدہ ہر صورت سیکھنا ہی پڑے گا، چاہے وہ آپ کو مشکل لگے، آسان لگے یا کچھ بھی ہو جائے. اچھا تو ہم اس کو آہستہ تھوڑا تھوڑا اس کا پہلے والے سے ہم اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے. آپ نے نون ساکن اور تنوین یہ والی چیز تو اپنے ذہن میں رکھنی ہی رکھنی ہے. نون ساکن اور تنوین ان کے بغیر جو ہے کوئی بھی قاعدہ آگے نہیں چلے گا. پہلی چیز ہو گئی نون ساکن اور تنوین. اس میں ہم نے جو سب سے پہلی چیز دیکھی تھی وہ تھا اظہار. اس میں حروف حلقی تھے 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کے بعد جو ہم نے دوسری چیز دیکھی تھی وہ تھی یرملون. اس میں حرف تھے 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون. اس کے بعد جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ تھی با، مطلب اقلاب. اقلاب اور اس میں جو حرف تھا وہ ایک تھا اور وہ حرف ہے با. اب جو ہم چوتھی چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے اخفا. اب اخفا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، حروف تہاجی جو ہیں ان کے 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے، ان 6 حروف کو، پھر ان 6 حروف کو اور ایک اس حرف کو، ان سب کو ہم نے ان میں سے نکالنا ہے. ان حروف کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس باقی جتنے حرف بچتے ہیں، جتنے بھی مطلب باقی جو حرف ہیں وہ 15 حروف اور بنیں گے، ٹھیک ہے. 15 حروف اور ہیں. ان سب میں جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ والے 15 حرف آ جائیں تو وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے. اب یہ والا جو چارٹ بن گیا ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے اوپر بنا ہے. پورے قرآن میں، پوری عربی لینگویج میں، کسی بھی حدیث میں، کہیں پہ بھی اگر آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ چیزیں اس قاعدے کے ساتھ ملتی ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا، وہاں پہ ادغام ہوگا. یہاں پہ ہم ادغام لکھیں گے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا اور اخفا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ حروف کو سمپل طریقے سے پڑھتے ہیں تو نہ تو آپ کا حرف صحیح ادا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ معنی بھی بہت سی جگہ پہ آپ کا بدل جائے. تو ان کو ہم ڈیٹیلز میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اخفا کے بعد ان 15 حروف کا تعلق کس طرح سے ہے اور ان حروف کی آواز کس طرح سے آنی چاہیے.
اب جو ہے ہم اخفا کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر باقی 15 حروف آ جائیں. کون سے باقی 15 حروف؟ وہ ابھی ہم نے سب دیکھ لیے ہیں کہ باقی قواعد والے حروف ہٹا کے اس کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائیں تو وہ جو ہے اخفا کہلائے گا. اور اخفا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے چھپا ہوا. مطلب اس میں جو ہے نا آواز جو ہے, نون کی آواز اس میں چھپتی ہے. نون یا تنوین کی جو ہے نا اگلے حرف کے قریب جا کے اس کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے. اخفا کا جو مطلب نکلا ہی اس سے ہے, جیسے کہ ورڈ ہوتا ہے خفیہ, چھپا ہوا, الستر, مطلب یہ جو ہے نا یہ اخفا سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی مثالیں دیکھتے ہیں, ان سے آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آئے گی. جیسا کہ ہم پہلی مثال یہاں پہ لکھتے ہیں انتا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ ہمیں نون ساکن کے بعد باقی 15 حروف, تا جو ہے نہ تو حروف حلقی میں آتا ہے, نہ حروف یرملون میں آتا ہے, اور نہ ہی یہ حرف با ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ باقی کے جو 15 حروف ہیں ان میں یہ والا تا آتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, نون ساکن کے بعد باقی 15 حروف میں سے ہمیں تا حرف مل گیا ہے, تو ہم نے اس کی آواز کو چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے. نون کی آواز کو کس طرح سے, اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انتا تو یہ ہمارا غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے آتا آتا, یہ والی ساؤنڈ ہماری اس کی آنی چاہیے. اسی طرح سے ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں. جیسا کہ ورڈ ہوتا ہے من, جو, ان, ٹھیک ہے. لکھنے میں اگر ہم نے صرف پہلے لکھا ہے من تو پھر تو نون کی آواز صاف آئے گی. لیکن جب ہم نے اگلے ورڈ کو پڑھا, نون ساکن کے بعد باقی 15 حروف میں سے جیم آ گیا ہے, تو جیم کی جیسے ہی آواز آئی اب ہم نے آواز کو چھپانا ہے. کس طرح سے, میوجوعن, میوجوعن, اس طرح کی اس کی آواز آئے گی. اس کے لیے ہم اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ہمیں سورہ باقی جو 30واں پارہ ہے اس کی بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, یا اگر آپ سورہ فاتحہ ہی کھول لیں اس میں ہی ہم اس کے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی ایک دو مثالیں اور کروا دیتی ہوں. جیسا کہ ہاں ایک اور ہم اس میں چیز دیکھ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد موٹے حروف آ جائیں, مطلب حروف مستعلیہ, اور ان کے لیے ہم ایک ڈیٹیل میں لیکچر پہلے کروا چکے ہیں. آپ نے اگر ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سے ہیں تو آپ کو وہ لیکچر دیکھنا ہوگا. تو اگر تو ایسا ہو کہ ان حروف نون ساکن کے بعد اگر موٹے حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر آپ نے وہاں پہ اخوا بھی موٹا کرنا ہے. جیسا کہ سب صاد کے اوپر ہم وہ کریں گے اور با کو ہم مشدد رکھیں گے. اب کیونکہ صاد جو ہے, یہ ہم نے یہاں پہ صاد جو ہے یہ موٹا حرف ہے, تو اب ہم اس پہ اگر اس طرح سے اخفا کرتے ہیں, صب, مطلب ہماری زبان نیچے کی طرف ہے, آواز بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے, تو وہ بھی اس کا اخفا صحیح نہیں ہے. بلکہ جب ہم موٹے حرف کو جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں صاد, ہمارا اخفا بھی اسی طرح سے جائے گا, فاصب فاصب. تو آپ نے یہ والی چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں موٹے حروف آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اخفا بھی موٹا ہی ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. اور نون ساکن اور تنوین کے یہ 4 ہی قواعد ہیں, اور ان میں جو ہے کہیں غنہ کرنا ہے, کہیں غنہ نہیں کرنا ہے. جہاں نہیں کرنا ہے وہاں بھی ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے, اور جہاں کرنا ہے وہاں پہ بھی قاعدہ بنایا ہے. اسی سے قرآن خوبصورت بھی ہوتا ہے, اور یہی جو ہے وہ تجوید کی مین بیسکس بھی ہوتی ہیں, اور یہ آپ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے نئے لیسن کے ساتھ, اور جزاک اللہ خیرا کثیرا.